کے حکومت قائم کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے انتخابات کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے زمینوں کے اوپر قبضے کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے آسمانوں میں راکٹیں اور فلائٹیں اڑاؤ، یہ نہیں بھیجا کہ جا کر کے دنیا کے اندر اپنی حکمرانی کرو، نا، بلکہ یہ بھیجا کہ جاؤ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، جاؤ کلمہ توحید۔ شیطان نے ہمارے بندوں کے دلوں میں شرک ڈال دیا ہے، میرے ساتھ بھی مجھے بھی مانتے ہیں، مجھے بھی مانتے ہیں، اور میرے ساتھ ساتھ مخلوقات کو بھی اس کے بھی وہی حقوق ادا کرتے ہیں جو میرے حق تھے۔ توحید کا جو حق تھا، اللہ کا جو حق تھا، وہ حق غیر اللہ کو بھی دیا جانے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعتیں عطا فرمائیں، مقرر فرمایا ہر نبی کے لیے، رسول کے لیے۔ اسی کلمے کی خاطر میدان قیامت پہ ترازو قائم ہوگا۔ ہے میں اس کی تفصیل کیا بتاؤں، آپ حیرت زدہ رہیں گے۔ اسی جناب علی ایک روایت میں بتا کے بات اصل میں بہت ہوتی ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں، دسیوں موضوعات کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ہر موضوع کہتا ہے ربانی صاحب مجھے بیان کر دو، مجھے بیان کر دو، یہ بھی بیان کر دو۔ بیچارے پیاسے ہیں، عوام پیاسی ہے، تشنا ہے، کتنا سنائیں، کتنا بتائیں، ہر ہفتے الحمدللہ ہر لمحے اللہ کا ذکر، لیکن صحیح اللہ رب العزت فرمایا کہ تم تمام اشجار کو، درختوں کو پورے روئے زمین کے قلم بنا لو، اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو، رب کا ذکر لکھنا شروع کرو، تمام اذکار، تمام سیاہیاں سوکھ جائیں گی، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی نعمتوں اور رب کے ذکر کی انتہا ہو سکتی؟ وہ نہیں ختم ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، ترازو کے اوپر میزان کی بات آئی تھی، میں نے اس لیے کہا ترازو کے اوپر اس کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، اعمال نامے، اور رجسٹر پہ کانپ رہا ہوگا، تھرتھرا رہا ہوگا، اللہ یہ کیا؟ اللہ فرمائے گا یہ گناہ ہیں، یہ خطائیں ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جو تو نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے، یہ خطائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نیکیوں کا ترازو اوپر اٹھ جائے گا، کچھ نہیں، کوئی نیکی نہیں، کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ کانپ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا کہ اب تو جہنم ہے، اچانک اللہ رب العزت ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا، ایک پیپر نکالے گا، ٹھیک ہے، وہ نکال کے نیکیوں کے ترازو کے پلڑے پہ رکھے گا، رکھتے ہی گناہوں کا پلڑا بھاری اٹھ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے نیچے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا اے اللہ، یہ تو گناہ جہنم میں لے جانے والا، یہ کون سا ٹکڑا ہے جو تو نے اس ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا اور یہ اتنا بھاری ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں سب کچھ برائیاں کی تھی، لیکن تو نے میرے ساتھ دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار اور میرا پارٹنر نہیں بنایا تھا۔ یہ وہی کلمہ توحید ہے جو آج تیری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا چلا جا جنت کی، یہ ہے نقد انعام، یہ ہے کلمہ توحید۔ اسی لیے میزان قائم ہوں گے۔ میاں گناہ، خطا، یہ تو اللہ رب العزت کی مشیت ہے، جس کے لیے چاہے معاف کر دے اور معاف کروا دے، لیکن اسی لیے آپ دیکھو گے کہ آج 70 سے زائد % کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے جکڑ رکھا ہے، اس کو پتا ہے یہ حرام کھائے گا، یہ چوری کرے گا، بدماشی کرے گا، یہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کو اگر کوئی اللہ معاف نہیں کرے گا تو لوگ کہتے ہیں ہم فلمی بچہ لائے، ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا، ہم نے دینی کتابیں لائیں، قرآن کا ترجمہ لایا، فلانے بردہ شریف لایا، فلانا شریف لایا، ڈھکانا شریف لایا، وہ ایئرپورٹ کے اوپر چھین لیا گیا ہم سے، تو فلمی پرچے آنے دیتے ہیں اور وہ دینی پرچے کیوں چھین لیتے ہیں؟ ہم نے کہا یہی تو سبب ہے میاں، جو تم فلمی پرچے یا غیر دینی پرچے پڑھ لو گے، زیادہ سے زیادہ بد اخلاق ہو جاؤ گے، اور تمہارا ضمیر بھی ملامت کرے گا تو تم توبہ بھی کر لو گے۔ لیکن یہ جو تم دین کے نام پر شرکیہ اور کفریہ کتابیں اور قرآن کے ترجمے اور پرچے لاتے ہو، جسے ایئرپورٹ پر سعودی عرب کی حکومت بینڈ کرتی ہے اور روک دیتی ہے، جانتے ہو یہ تم دین سمجھ کے عمل کر رہے ہو، اس کے ذریعے تم جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر شرکیہ اور بدعتیاں نا خرافاتی باتیں ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہی وہ کلمہ توحید ہے جس سے مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے، ورنہ کیا بات ہے؟ یہی وہ کلمہ توحید ہے تقسیم کرتی ہے، یہی وہ کلمہ توحید ہے جس سے ثواب اور عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہی وہ کلمہ توحید ہے جو اللہ رب العزت جس کے ذریعے سے تمہیں ثواب دے۔ توحید ہے تو پھر دوسری چیز دیکھی جائے گی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، معاملات، اچھا برا، حلال حرام۔ اور جب مین توحید ہی کے اندر نل ہو تو تم ایک نہیں 72 حج کرو، خانہ کعبہ میں تمہارا جنازہ کی نماز تمہاری پڑھائی جائے، یہ سوچو 1000 مسجدیں تم نے بنا لی، بہت زیادہ تم نے خدمت خلق کر لی، کچھ نہیں، کتے بلیوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ سوچ لو، سوچ لو، سوچ لو مسلمانوں، فیصلہ کرو۔ یہ مملکت توحید، مملکت سعودی عربیہ ایک اسلامی ریاست ماڈل ملک ہے، سمجھ رہے ہو؟ جہاں اللہ کے دین کی، توحید کی مکمل طریقے سے، یہاں بہت ساری چیزیں غلط ہیں دیکھو گے آپ، لیکن اگر توحید اور شرک کی بات کرو گے الحمدللہ اس کے خلاف یہاں کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی اساس پر، اسی کلمہ توحید کے اساس پر قبلہ مقرر کیا گیا ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو یہودی بھی ختم، نصارہ بھی ختم، تمہارا قبلہ کہاں ہوا؟ خانہ کعبہ کو مقرر کیا گیا۔ اور یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کی بقا کے لیے، جس کو باقی رکھنے کے لیے، یا جس کے دفاع کے لیے، یا اسی کلمہ توحید کو قائم کرنے کے لیے تلواریں نکلی تھیں۔ وہ لوگ جو کلمہ توحید کی راہوں میں رکاوٹیں بنے تھے، وہ لوگ جو کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کے دشمن تھے، وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہو بیٹیوں کو حلال سمجھتے تھے، وہ لوگ جو کلمہ توحید کے ماننے والوں کی زندگی کو انہوں نے اچیرن کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ان کے گھر بار سے بے گھر کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ہجرت کرنے پر، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، وہ لوگ، ان کے لیے تلواریں نکالی گئی ہیں۔ انہوں نے دوسرے مدینے میں بھی پہنچنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں بھی چڑھ کے آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے۔ کس کی زیادتی تھی؟ کس کی طرف سے یہ پیش قدمیاں تھیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا، تمہاری جان ہماری جان، یہودیوں سے معاہدہ تھا، تمہاری آبرو ہماری آبرو، تمہارا گھر ہمارا گھر، ہم سے کوئی لڑے گا تمہیں بھی لڑنا پڑے گا۔ لیکن ان ظالم کفار نے، یہودیوں نے جینا یہاں بھی نہیں معاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا، تب تلواریں نکالی، تب کفر کی گردنیں کاٹی۔ سے پھیلا ہے ظالموں، تم اپنے طرح اسلام کو سمجھتے ہو، جس طرح تمہاری طبیعت، تمہارا یہ کسی کی طبیعت کے بنا ہوا دین نہیں ہے، یہ آسمان والے نے نازل فرمایا ہے۔ 13 برس تک مکے کے اندر ظلم و ستم کی چکیوں میں پسنے والا مسلمان، کبھی بھی اس نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، نہیں اٹھایا کبھی بیچارے نے۔ ہیں آج تم چڑھ کے آؤ، تم مارو، تم گھروں کو جلاؤ، تم ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹو، اور ہم کہیں اگر ہم اٹھائیں تو ٹیررسٹ، دہشت گرد، آتنکواد، اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ شیاطین ہیں جو تمہیں الو بنا رہے ہیں، تمہیں ایسی ویسی دھمکیاں دے کر خود کچھ کر رہے ہیں، ننگا ناچ رہے ہیں، اپنے گھر کا اپنا دامن نہیں دیکھ رہے، تمہارے دامن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ چور مچائے شور والی لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، کبھی ان سے پست ہمت نہیں ہونا، ہمیشہ اپنی جرت اور اپنی ہمت، آپ سعودی عرب کو پوری دنیا بلبلا رہی ہے، اور اپنے تو پرائے یہود و نصارہ کفار، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان 70% جس کا دشمن ہے، یہ قبوری، قبر پرست، مجاوری، باز آئے تو زندہ نکل جائے، مولوی فتوے دیتا ہے، حرمین میں نماز نہیں ہوتی، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ یہودی ہیں، یہ فلانے ہیں، خود یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہیں خبیث۔ یہ الغرض کہنے کا مطلب یہ شیاطین ہیں، جو اس طرح بدقماشیاں مسلمانوں کو گمراہ کر۔ سعودی عرب کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، یہ بھی سنو انشاءاللہ تبارک تعالی، جب تک توحید و سنت کا پرچم لہراتا رہے گا انشاءاللہ، تب تک کوئی شیطان بھی ٹیڑھی آنکھ بھی کر کے دیکھے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی خیر منائیں،
سعودی عرب غلام در غلام در غلام در غلام کی زندگیوں میں رہنے والے ہمارے مسلمان دنیا کے دوسروں کے ڈنڈے کفر اور لات اور منات کے کھانے والے سعودی عرب پہ بھونک رہے، سعودی عرب کے خلاف فیس بک کے اوپر اور جناب علی واٹس ایپ کے اوپر بدتمیزیاں کر رہے ہیں خبیث، جن کے اپنے گھروں کے اندر کفر دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ مملکت سعودی عربیہ کو یہودیوں کا ایجنٹ، امریکہ کا غلام، وہ فلانے کیا کیا، یہ تمہارا گھر ہے، ملک چلانا ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے کہنے پر حکمران اپنی باتوں کو بدلیں گے اور کریں گے، تم کرو گے، تم اس لائق ہو ہی نہیں، اس لیے اللہ نے تمہیں حکمرانی نہیں دی، تم ہو نہیں اس لائق، جس لائق ہو اسی لائق رہنا چاہیے، لیکن یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت کرنا ہے۔ عزیزان کرام، کلمہ توحید ہے یہ، اور قیامت تو قیامت ہے، خود قبر کے اندر 3 سوالات کے جوابات پہلے من رکھ۔ توحید، سب سے پہلے توحید، ماں دینوں کا گھریلو بنا کے دین ہیں، کھانے پینے کے نظر و نیاز، منت نیاز، فاتحے، قرآن خوانیوں کے نام پر رسول کے تیجے دوئم سویم عید میلاد نام کے بارے نہیں دیتے تھے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کروں، غیروں کی تو چھوڑو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ یہود، یہ یہودیوں کا کلمہ پڑھنے والے یہودیوں کی گود میں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور اگر اس نیت وت میں ہو تو توبہ کرو، توبہ کرو۔ کرونا نے سب واضح کر دیا، بڑے بڑے پیر پگاڑے، بڑے بڑے درگاہیں فیل ہیں، تالے لگے ہیں، وہاں زیارت بھی منع ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن نماز کہیں بھی منع، بولو ملاؤ اللہ سے دھاگے، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اسی کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ نے اسی کلمہ توحید کی گواہی دی، فرشتوں نے دی، اور اللہ نے فرمایا مومنوں نے دی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی کسی کے ساتھ شرک مت کرو، وہی غالب ہے، اللہ ہی غالب ہے، اور وہی حکمت والا ہے، وہی حکمت والا۔ یہی کلمہ توحید ہے جو شہادت حق ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ حق ہے، اور یہی کلمہ توحید ہے جو شرک سے براءت کا سبب ہے، شرک سے اظہار بیزارگی، لا الہ لا نہیں ہے کوئی سچا معبود، لا، جی پہلے یہ کرنا ہے، لا کرنا ہے، الا اللہ نہیں، پہلے لا، پہلے کیا؟ لا، پہلے انکار، پھر اقرار، پہلے اقرار، انکار، پہلے دل سے ان تمام معبودان باطلہ کی محبتوں کو نکالو، یہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے نہیں چلتا۔ یہی اللہ نے اسی کلمہ توحید کے بارے میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اسی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے اے میرے حبیب جتنے بھی تجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، سب کو ہم نے یہی بتا کے، یہی میسج اور یہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ دنیا کے سامنے کہہ دو کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ اللہ خیر، بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب کلمہ توحید کی فضیلت اور مقام۔ یہی جب کسی غیر مسلم کو آپ کو دعوت دینا ہے تو یہ نہیں کہ آؤ گائے کا گوشت کھا لو مسلمان ہو، آؤ ختنہ کرا لو، آؤ داڑھیاں بڑھا لو، نہ، یہ کرے نہ کرے، وہ کھائے گائے کا گوشت نہ کھائے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟
मुआज इब्न जबल यमन भेजा मदीने के ताजदार ने, कहा जाओ मेरे गवर्नर हो तुम, लेकिन इन्नका ताती कौमन मिन अहलिल किताबी फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं तुझे गवर्नर बना के यमन का भेज रहा हूं, अपना मुबल्लिग, अपना दाई, जाकर के वहां सबसे पहले तुम जिनके पास जाओगे वो अहले किताब हैं, नसरानी हैं यमन के लोग, जाओ, या यहूदी हैं, उनके सामने सबसे पहली दावत, पहला पैगाम क्या रखना, क्या इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई भी सच्चा माबूद, ना मूसा माबूद ना ईसा माबूद, सबसे बड़ा है अल्लाह माबूद, उसी की इबादत की जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़इन्हुम अताऊका, और बस अगर वो लोग इस मसले में तुम्हारी इताअत कर लें, यानी वो कलमा पढ़ लें, तब उनको बताना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। हदीस पूरी है। अलगरज कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली दावत क्या है, बोलो, तौहीद। क्या है? नमाज के घट्टे न देखो, ये नमाज का बड़ा घट्टा लगाया हुआ, बड़ी तस्वीरें लंबी लंबी लेके चल रही है, बड़ा जुब्बे को, ना 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 ना, सबसे पहले क्या देखा जाए? अकीदा, तौहीद कैसा है इसका, तौहीद में सही है, उसके बाद फिर अमाल की बात आएगी, बिदात और शिरकियात की बात आएगी, बिदात की खुराफात की बात आएगी। सबसे पहले तौहीद है। अज़ीज़ान गिरामी, बातें बहुत हैं। हम सऊदी अरब से मोहब्बत क्यों करते हैं? रियालों की वजह से, इनके पेट्रोल की वजह से, इनके डॉलरों की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाबा अजदाद तौहीद पे थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, बर्रे सगीर ही, बर्रे सगीर मुश्तरका की मैं बात कर रहा हूं, यही बर्रे सगीर के मुसलमान थे जिन्होंने जहाजों पे, अब माओ ने अपने जेवरात निकाल निकाल करके इनकी हेल्प और इनकी मदद के लिए भेजा था, जब ये फकीर थे, कुछ नहीं था। और मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्राने का खिताब भी लिखा। मैं नाम नहीं वाज़ेह करना चाहता, बहुत लंबा चौड़ा, किसने किया क्या, किसने नहीं किया। हम उस वक्त भी इनसे मोहब्बत करते थे। क्यों करते थे? क्या हमें इनके वीजे की जरूरत है? क्या हमें हज का या टूर का वीजा देंगे? क्या हमें इनके पेट्रोल की जरूरत है? रब्बे काबा की कसम है, इनके हुक्मरान या वज़रा या उमरा से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। न हम कभी इनके दहलीज पे जाके हमने कभी दामन फैलाए हैं, न हमने भीख मांगे हैं, न हमें पता है कौन कहाँ है, कौन क्या है। हमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। हमें सिर्फ हमारा एक रिश्ता है इस हुकूमत से और इस ममलकत सऊदी अरबिया से। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के निगरान हैं, मुहाफिज हैं। ये शिर्क और बिदअत के लिए तलवारें बरहना हैं, बरहना शमशीर, नंगी तलवार है। हम इसलिए इनसे मोहब्बत करते हैं कि ये एक अल्लाह की तौहीद की नुमाइंदगी करते हैं। ये शिर्क बिल्लाह, और सुनो, यही असास है, बुनियाद है। दुनिया के किसी भी गोशे में कहीं भी कोई मुसलमान ऐसा रहता है, हमारा ताल्लुक, हमारी मोहब्बत उससे इसी तरह से, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी मुल्क का हो। तौहीद है, हम उसके दोस्त हैं, ईमान है। और ये तौहीद वो तौहीद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थी। इसी तरह ममलकत तौहीद, ममलकत सऊदी अरबिया बिदअत के खिलाफ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसी तरह इब्तिदा के खिलाफ, इत्तिबा की, गुलामी के खिलाफ, आज़ादी की, इसी तरह जिल्लत व फ़ख्र के खिलाफ, इज्जत व वक़ार की, एहानत के खिलाफ, शराफत व करामत की, और लापरवाही के खिलाफ गैरत और हमीयत की। ये ममलकत तौहीद नुमाइंदगी करती है, ये मुल्क नुमाइंदगी करता है। इसलिए हम इसका दिफा करते हैं। ये इंसानियत की खिदमत करती है। ये ममलकत इंसानियत की खादिम है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मुसलमान अगर किसी भी मुसीबत से परेशान होता है तो अल्लाह का फजल है कि वो ममलकत तौहीद उसके पीछे खड़ी होती है, फौरी तौर पर जो भी इसके साथ में है उसकी मदद करती है। लेकिन कोई अखबार, कोई जरीदा, कोई भी न्यूज़पेपर कहीं इसका ऐलान नहीं होता है। आज सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां कहीं भी कोई बुत परस्ती नहीं है। कोई दिखा सकता है? कोई बुत कहीं पूजा जा रहा, या ना कहीं किसी वली या किसी नबी या किसी पीर या किसी शहीद का कोई मजार, कोई कब्र है? बताओ हमें।
اسی طرح سے نہ ہی کسی کا طواف ہوتا ہے سوائے اللہ کے گھر کے، کسی کے قبر اور گھر کا طواف نہیں ہوتا ہے۔ جہاں نہ کوئی چرچ ہے، نہ کوئی ٹیمپل ہے، نہ مندر ہے، نہ کوئی مندر ہے، آسمان اور زمین صرف اور صرف کس کی پرستش ہوتی ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش۔ یہ شرف مملکت سعودی عربیہ کو حاصل ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں جہاں نہ کرسمس ہے، نہ کوئی جنم اشٹمی ہے، نہ کسی کی موت ہے، نہ کوئی ڈے ہے، نہ کوئی برتھ ڈے ہے، نہ کوئی موت ڈے ہے، میت ڈے ہے، ہرگز نہیں۔ بڑے بڑے حکمران اللہ کو پیارے ہوئے، ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور عمرہ کو دیکھا رحمہم اللہ کو، کسی کا ڈے منایا جا رہا ہے؟ کون مرا، کب مرا، کوئی ڈے منایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ۔ جہاں کافروں کے لیے نہ کوئی عید ہے، نہ کوئی تعطیل ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی چھٹی ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں کہیں بھی نہ بدھسٹ، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ جرمنی، نہ فرمنی، کسی کی بھی نہ کوئی کسی کا بت قدا ہے، نہ کوئی کسی کا، نہ کوئی پتھر قدا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سورج، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی ندی، نہ کوئی نالا، نہ کوئی سمندر، کہیں کوئی پرستش اور پوجا نہیں ہوتی۔ یہ سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا کے اندر، یہ پوری دنیا کی میں بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ کوئی بیئر بار ہے، نہ کوئی شراب کا اڈا ہے، نہ کوئی چکلا ہے، نہ کوئی کوٹھا ہے، نہ کوئی زناکاریوں کے لائسنس ہیں، نہ کوئی جنس ہم جنس پرست ہے، اور نہ ہی کوئی ہم جنس پرستوں کی کوئی ایسوسیشن ہے، نہ ہی کوئی سٹا، نہ کوئی جوا، نہ کوئی اڈا، نہ کوئی ڈسکو، نہ کوئی نائٹ کلب، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ مملکت توحید کی سرزمین اس سے پاک و صاف ہے۔ یہی مملکت سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب سے ہم اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جس کا یہودی قابضین اور اس کے درمیان کوئی بھی امن معاہدہ نہیں، کوئی بھی امن معاہدہ نہیں یہودیوں اور یا جو لوگ ہیں، نہ ہی کسی اور طرح کے ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہیں۔ یہی سعودی عرب دنیا کا پہلا ملک ہے، اور یہی ملک ہے جہاں بحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہیں۔ چنانچہ خون کے بدلے خون، جہاں جہاں چوروں کو چور کے ہاتھ تک کاٹے جاتے ہیں، دنیا کے اندر صرف اور صرف یہی۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر جینا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر اگر کسی کے خلاف یا کچھ بھی ایسی بات کرتے تو آپ کے خلاف پرچیاں کٹوا کے کوٹ اور پوری دنیا ملک کیوں؟ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے توحید کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور جس دن مملکت سعودی عربیہ کا دامن توحید اور سنت سے خالی ہوگا، اس کی بربادی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ یاد قائم ہے اسی وجہ سے، الحمدللہ اللہ نے اسے قائم کیا ہوا۔ جی جناب یار، اور اس ملک سے دشمنی در حقیقت اسلام سے دشمنی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نگہبان ہے اللہ کے گھر کا، یہ میزبان ہے حجاج بیت اللہ کا، دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ جناب عالی، زمانہ تھا باتیں، اس لیے ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور بھی اسباب ہیں، زندگی رہی تو اگلے خطبے میں، تو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات تھوڑی اور بھی ہیں، وہ میں اگلے خطبے میں پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں یہ بات میں اینڈ کرتا ہوں، اور بھی اسباب ہیں۔ یہ تو دال میں نمک کیا سمندر کا ایک قطرہ میں نے بیان کیا ہے، اس کی خوبیاں بیان کریں، اللہ 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 اکبر، بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ملک کو اتنے خیرات، اتنے برکات اور ایسے صالحین علماء اور مشائخ کا تو ذکر کیا ہے، ان کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا اگلے خطبے میں انشاءاللہ۔ کتنی قدر، کتنی عزت، دنیا کا کوئی بھی ملک بتا دو، کوئی بھی ملک بتا دو جہاں مسلمان ہو اور سعودی عرب کی مسجد وہاں قائم نہ ہو یا دینی مراکز قائم نہ ہو، بتاؤ کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ مملکت سعودی عربیہ کی شان ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کو سلامت رکھے اور توحید و سنت پر قائم رکھے، حاسدوں کے حسد اور
برے لوگوں کے مکر اور فریب سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کو رہنے بسنے والوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. یہاں کے بادشاہ، حکمران، امراء، وزراء اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن و سنت کو خدمت لے، کتاب و سنت کی خدمت لے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ورفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سجدوا سجدا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات اللہ تعالیٰ ہم سب کو موجودہ جو بیماریاں بالخصوص کورونا جیسی بھیانک اور خطرناک بیماری اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب ہمارے حال اولاد کی بیوی بچوں کی بھائیوں کی بہنوں کی اعزاء قاری دوست سب کی اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس بلا کو اس مصیبت سے دور کی. بہت ساری خبریں ایسی خطرناک بھی آ رہی ہیں